زندگی آسان ہو جائے گی وہ 5 چیزیں جو آپ کو چھوڑ دینی چاہیے۔ ہر ایک کو راضی رکھنا، تبدیلی سے گھبرانا، ہر وقت ماضی میں رہنا، بہت سوچتے رہنا، اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر سمجھنا۔ زندگی گزارنے کے 6 اصول۔ دعا سے پہلے یقین کرنا سیکھو، بولنے سے پہلے تولنا سیکھو، خرچ کرنے سے پہلے کھانا سیکھو، لکھنے سے پہلے چننا سیکھو، ارادہ ملتوی کرنے سے پہلے ایک اور کوشش کرنا سیکھو، اور مرنے سے پہلے جینا سیکھو۔ باپ ایک ایسا کریڈٹ کارڈ ہے جس کے پاس بیلنس نہ ہوتے ہوئے بھی ہمارے خواب پورے کرنے کی کوشش ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ماں اور باپ ہیں۔ اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ والد دنیا کا وہ واحد شخص ہے جو خود سے زیادہ آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہیں، تمہاری دعا قبول ہونا شروع ہو جائے گی۔ عورت کی بدخلقی پر صبر کرنے والا حضرت ایوب کے صبر کے برابر ثواب پائے گا۔ ایک معاشرہ اس وقت ترقی کرتا ہے جب بوڑھے ایسے درخت لگاتے ہیں یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اس کے سائے میں کبھی نہیں بیٹھیں گے۔ سچ 3 مرحلوں سے گزرتا ہے۔ پہلا مرحلہ اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، دوسرے میں اس کے متشدد طریقے سے مخالفت کی جاتی ہے، اور تیسرے مرحلے میں اسے یوں تسلیم کر لیا جاتا ہے جیسے اس سچائی کو بھی ثبوت کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگر مومن اور کافر سمندر میں اتر جائیں تو صرف وہی بچے گا جسے تیرنا آتا ہوگا۔ خدا جاہلوں کی طرفداری نہیں کرتا۔ صرف 2 چیزیں ایسی ہیں جن کو وسعت کا کوئی اندازہ نہیں، ایک کائنات اور دوسری انسان کی حماقت۔ کسی برے ساتھی پر بھروسہ نہ کرو اور نہ ہی کسی عام دوست پر بھروسہ کریں، کیونکہ اگر وہ آپ سے ناراض ہو جائے تو وہ آپ کے تمام راز فاش کر سکتا ہے۔ دولت، ایک دوست، ایک بیوی اور ایک بادشاہی واپس مل سکتی ہے، لیکن یہ جسم جب کھو جائے تو دوبارہ کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ خواتین جو مردوں کے برابر ہونے کی کوشش کرتی ہیں ان میں عزائم کی کمی ہوتی ہے۔ پہلے ماں کی نظریں بتا دیتی تھیں کہ سزا ملے گی، پھر ہم نے ترقی کر لی اور ماں موم بن گئیں۔ اتنی موم ہو گئیں کہ اچھے برے کا فرق بتانے کے لیے سختی کرنا بھول گئیں۔ شادی سے پہلے منگیتر سے ملنا غلط تھا، پھر ہم نے ترقی کر لی اور انڈرسٹینڈنگ کے لیے بات ہونے لگی۔ پہلے شادی بیاہ کے معاملات خاندان کے بڑے طے کرتے تھے، پھر ہم نے ترقی کر لی اور پسند کی شادی کے لیے گھر سے بھاگنے لگے۔ عورت کی محبت واقعی محبت ہے یا صرف دھوکہ ہے، اس کو پہچاننا چاہتے ہو تو اس کی ایک بات پر نظر رکھو۔ اگر عورت کی محبت سچی ہے تو وہ مرد کو کڑے سے کڑے حالات میں بھی اس کا سہارا بن کر اس کا ساتھ دیتی ہے، اور جو دھوکے باز عورت ہوتی ہے وہ مرد کو مشکلات میں اکیلا چھوڑ دیتی ہے۔ وہ عورت جو اپنے آپ کو زیادہ عقل مند سمجھتی ہے اور اپنے خاندان کے لوگوں کو کم تر سمجھتی ہے، ایسی عورت بھی بری عورتوں میں سے ایک ہے، اور اس سے بھی وفا کی کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ جب عورت کو تم سے محبت ہوگی وہ موقع پاتے ہی تنہائی میں تم سے ایک سوال ضرور کرے گی، تم اس کی محبت نکاح کی صورت میں قبول کرتے ہو کہ نہیں؟ جو بات تم اپنے دشمن سے چھپانا چاہتے ہو اسے اپنے دوست سے بھی مت کہو، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کسی روز تمہارا دشمن بن جائے۔ تمہارا راز دشمن تک کبھی نہیں پہنچ سکتا جب تک تم اپنا راز اپنے دوست تک نہیں پہنچا دیتے۔ ایسے دوست سے ہاتھ چھڑا لینا بہتر ہے جو تیرے دشمنوں کو ساتھ بٹھاتا ہو۔ کامیابی حاصل کرو لیکن پیسے کے لیے نہیں بلکہ اپنی پہچان بنانے کے لیے۔ مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے، ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔
سکرات کے سامنے ایک آدمی نہایت خوبرو اعلیٰ پوشاک کمال حلیہ لاتا ہوا آیا تو سکرات بولا، کچھ بولیے تاکہ آپ کی قابلیت معلوم ہو۔ عقل مند بولتا ہے کیونکہ اس کے پاس کچھ ہوتا ہے بولنے کے لیے، بے وقوف بولتا ہے کیونکہ اس نے کچھ تو بولنا ہے نا۔ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان بس فاصلہ ہے ایک سانس کا، جو چل رہی تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں۔ آپ کو دل سے پسند کرنے والے شخص کی پہچان ان دو نشانیوں سے ہوتی ہے کہ جب وہ آپ کو سب سے زیادہ اہمیت دے، یہاں تک کہ اپنے رشتوں میں بھی آپ سب سے اوپر ہوں۔ دوسرا یہ کہ وہ جب بھی جہاں بھی آپ کو دیکھے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے۔